اس لاؤنج افیئرز میں آپ نے پچھلے ہفتے بھی جو ہم پروگرام کر رہے تھے ان فرید ایاز صاحب اور ابو محمد صاحب جو ہمارے مہمان کراچی سے آئے، بہت بڑے نام ہے قوال، اور ان کے ساتھ کرے تھے، اور وہ گفتگو کا سلسلہ ہم نے وہیں ختم کیا تھا۔ آج ہم سلسلہ وہیں سے جوڑنے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں فرید ایاز صاحب اور ابو محمد صاحب موجود ہیں۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین جو ہیں نا، وہ آپ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ فرید ایاز صاحب، ابو محمد صاحب نے قوالی کہاں سے شروع کی، انسپائریشن آپ کی کہاں سے تھی؟ آپ نے جو اتنا اچھی ابھی بات کی عشق کے حوالے سے، ایسے ہی ہے نا، وہ میں نے بھی ہائی کہا تھا اسی لیے کہ اتنی خوب، تو کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا، کہاں سے شروع کیا، اور آج آپ جس جگہ پہ موجود ہیں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی عزت دی ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک چیز آج کل گزشتہ کوئی 10-12 سال سے عوام میں بڑی مقبول ہو گئی ہے، اور ہر بچے کے منہ پر وہ ضرور ہوتی ہے کہ جی وہ جینیٹک تھیوری کے اوپر گزشتہ 30-35 سال سے کام ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیزیں خون میں شامل ہوتی ہیں، وہ عادت و اطوار، وہ تمام چیزیں ہیں وہ آپ کے خون میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے میرا خاندان کم از کم 900 سال سے، اچھا ماشاءاللہ، 900 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہے۔ میرے جد اعلیٰ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں سے تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ، شام سے، وہاں سے 7 آئے تھے۔ یہ 40 افراد کا گروپ تھا، جس میں تمام دیندار لوگ تھے، خواجہ صاحب تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ تو اس گروپ میں میرے دادا کی حیثیت جو ہے وہ مؤذن کی اور قاری کی تھی۔ اچھا، ان کا ذمہ داری تھی کہ نمازیں پڑھانا، اذان دینا، اور باقی ظاہر ہے وہ جب گروپ چلتے تھے تو وہ اس میں تقسیم ہوتے تھی ذمہ داریاں۔ تو اس اعتبار سے میرا تعلق اس کام سے 900-950 سال پہلے۔ اب وہ خواجہ صاحب کے بعد قصہ کیا ہوا، یہ قصہ بہت ضروری ہے کہ قوالی یا سما کی بنیاد کیسے پڑی بر صغیر میں۔ بر صغیر میں یہ بنیاد کیسے پڑی کہ وہ جو 40 آدمیوں کا، 40 افراد کا گروہ پہاڑوں پہ وہ جا کر ٹھہر گیا تھا، اور ان کے ہاتھ میں مٹی کے لوٹے ہیں، چٹائیاں ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، ایک گروپ پڑا ہوا ہے جنگل کے اندر، اور وہاں کے جو باشندے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آج کل کے دور کی مارا ماری تو تھی نہیں، ایسے ہی ہے، نہ کوئی ویزا تھا، نہ کوئی ریسٹرکشنز تھی، کوئی بھی آیا چلا گیا۔ تو جس وقت حضرت خواجہ صاحب نے اس مقام پہ قیام کیا تو وہاں کی جو آبادی تھی، مقامی آبادی تھی، ان لوگوں نے ان بیچارے معصوم سفید کپڑوں میں، سفید تہمدوں میں، بڑے بڑے جبوں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ علاقہ تو ان کا ہے نا، یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بالکل بے ضرر لوگ ہیں، یہ بے ضرر لوگ ہیں، یہ صبح کو اٹھتے ہیں، کچھ چیختے چلاتے ہیں، ایک آدمی چیختا ہے، کچھ گا بجا کر کچھ چیختا ہے، چونکہ ہندوؤں میں گانے بجانے کی بہت اہمیت ہے، سر کی سمجھ ان کے پاس بہت ہے، ان کے مذہب میں شامل ہے۔ اصل بات یہ ہے ان کے مذہب میں کہ ان کا بھجن جو ہے، جی ان کا جو مذہب ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اس کو سر کو ایشور مانتے ہیں، ایشور مانتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب وہ ان کے سمجھ میں تو آ نہیں رہا کچھ کہ ایک آدمی اکیلا جو ہے کان پہ ہاتھ رکھ کے چیخ رہا ہے، لیکن وہ آواز ان کو بھلی لگی، ایسا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ واہ، تو جن کو سروں کی سمجھ ہے، الفاظ کی سمجھ نہیں ہے، یار بڑی اچھی آواز ہے، ایسا ہی، بڑا سریلا ہے، کیا بات ہے، بڑا۔ اب اس کے بعد فجر کی نماز شروع ہوئی یا مغرب کی اور عشاء کی ہوئی، تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس کا ان کو کلام سمجھ میں نہیں آ رہا،
اس نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ارے یار یہ تو کوئی فنکار ہے. اور سب خاموشی سے سن رہے ہیں. ادھر سے خواجہ صاحب کی جو دیدہ بینا تھی، اس گروپ کی جو دیدہ بینا تھی، ان جھاڑی میں چھپے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ یہ اس موقع پہ آتے ہیں، کچھ سنتے سناتے ہیں اور چھپ چھپا کے چلے جاتے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ کوئی کاروبار کرنے تو آئے نہیں ہیں، ہم نے تو دین حق پھیلانا ہے. اب خواجہ صاحب نے حکم دیا اپنے اس کو خلیفہ کو، اپنے ساتھی کو، میں آج جو ہے سورہ یاسین پڑھنا. اچھا. آج سورہ کوئی بھی چیز ہاں ذرا اور الہان کے ساتھ. اب وہ شروع ہوا یاسین. صبح کا سناٹا ہے، چاروں طرف خاموشی. والقرآن الحکیم. کیا بات ہے. انک علی صراط مستقیم. ابھی یار آج تو اس نے کمال کر دیا. کون کون سی صورتیں لگائی ہیں، کون کون سے واو. دوسری بات، خواجہ صاحب نے ان کا جو ماحول تھا، جو ان کا معاشرتی نظام تھا، اس میں درجہ بندی ہی تھی. وہ جنگلوں میں جو رہتے تھے وہ شودر ہوتے تھے، بنگی ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے چھوٹی نسل. ان کے پاس میں نسل بندی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ بندہ، یہ 40 آدمی بیٹھے ہوئے ایک ہی تھالی میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سو رہے ہیں. ان میں نہ کوئی ان میں بائیفرکیشن نہیں ہے کہ یہ کم ذات ہے یہ بڑی ذات. اب یہ چھپ چھپ کے آنے لگے. ارے بیٹا، اب ان کو اشاروں سے بلایا. اب وہ ڈرتے ڈرتے رام جی رام جی تھوڑا بہت سمجھ کہہ رہے. یہ میں آپ کو دماغ سے روٹی ایسے ہی. ہاں جی. تو انہوں نے اپنے کھانے والی روٹی وہ اس کو دے دی، اس کے منہ کی روٹی خود کھا لی. کرے گا ان میں تو کوئی چھوتا ہی نہیں، ان میں تو کوئی چھوتا. اس کو اپنے شامل کر لیا دسترخوان میں. تو اس سے جو یہ طریقہ ہے رشد و ہدایت کے پھیلانے. نہیں تو پھر انڈیا سے آپ کا جو خاندان ہے وہ پھر 47 میں یہاں شفٹ ہوا. ہمارا خاندان جو ہے یہاں پر 1950 میں نہیں 52 میں 52 میں آیا. نہیں 52 میں 54 میں 2 سال کا تھا. اچھا 54 میں آیا. 54 میں ہمارا خاندان یہاں پر شفٹ ہو گیا. آپ نے عمر بھی بتا دی اپنی. ارے واہ، اگر کیلکولیٹ کریں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ فرید بھائی کہ آپ ماشاءاللہ 54 میں یہاں آئے اور خاصا آپ نے نام بھی کیا. آپ دنیا کے مختلف ممالک میں قوالی کوئی ملک نہیں چھوڑا یار. اچھا، سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں سے آیا؟ سب سے زیادہ رسپانس؟ سب سے زیادہ مجھے مزہ ان محافل میں آتا ہے جہاں پر کوئی سن کے سمجھنے والا ہو. اصل بات وہ سڑک پر ہو، چاہے وہ رائل اسٹوڈیو وہاں کا لندن کا ہو. مقصد تو پیغام ہے نا. پیغام ہے. اور جس وقت کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نا، بات کرنے کا مزہ آتا ہے. اگر آپ دیوار کے ساتھ منہ کر کے بکتے رہے. آج کل معاملہ یہ ہے کہ جا کے سننے والا فرید ریاض کو کیش کراتا ہے. ایسے ہی ہے. اپنی محفل میں، بڑی بڑی محفلوں میں فرید ریاض کو، بھائی ہمارے پاس فرید ریاض آیا. اور صوفی حضرات بھی یہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے خانقاہ کا بنا ہوا ہے. تو اس طرح وہ فرید ریاض کو کیش کراتے ہیں، فرید ریاض ان کو کیش کراتا ہے. ایسے ہی ہے. کمرشل دور آ گیا نا. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت وہ عاشق آتا ہے نا ہمارے پاس، تو پھر فرید ریاض کے کنے ڈھیلے پڑ جاتے. آپ کو پھر خوشی آتی ہے؟ آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ بے پناہ خوشی ہوتی ہے. مجھے مہینوں پرفارمنس دینے میں خوشی نہیں ہوتی کہ جو چند منٹ کی گفتگو جب اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، کیا بات. اور اس کے آنکھ کے آنسو سے میرے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، پھر اس کے دل کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے، پھر میرے دل کی،
اور پھر ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا میں ابو محمد بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ اس میں جو بات کی انہوں نے بڑی خوبصورت کی. آپ نے دنیا کے کہہ رہے نا آلموسٹ تمامی ممالک میں آڈینس اس میں بر صغیر کی تمام اکٹھی, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. بر آپ کو صغیر سب سے کی بھی اچھا اور گورا بھی, جی گورا مطلب جو مقامی ہے, کالا ہے, گورا ہے, جو بھی ہے وہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو سب سے زیادہ پذیرائی کہاں ملی اور پھر آپ کو قوالی کرنے کا مزہ کہاں آیا؟ دیکھیں کم و بیش 35 سال ہو گئے ہم کو گھومتے ہوئے, ٹھیک ہے. بہت ممالک میں گئے, اور 1981 سے یا 82 سے ہم لوگ پڑوس ملک بھی جا رہے ہیں, ہندوستان بھی جا رہے ہیں, اور کافی گئے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دن خواجہ غریب نواز کے خواجہ صاحب, نظام الدین اولیاء, صابر پاک, نظام الدین اولیاء, سب جگہ ہندوستان سے میری نہیں ہماری ہندوستان سے ہماری پارٹی کو علم موسیقی اور علم قوالی اور عمل قوالی کی بنیاد پر ہندوستان گورنمنٹ بلاتی ہے, اچھا, اس کی ڈیمونسٹریشن کے لیے. تو پذیرائی جو ہندوستان میں آج بھی ہوتی ہے یا اوور دا ورلڈ, وہی لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہوتا ہے, ہاں اسی سب کانٹیننٹ تو وہ لوگ جو ہے زیادہ پذیرائی دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ بھی دیں, پیسہ وقت کی ضرورت ہے, پیسہ بھی چاہیے, مگر جہاں پر داد صحیح جگہ مل جاتی ہے آرٹسٹ کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے. اچھا داد آپ کو جو ہے وہ کمرشل قوالی پہ ملتی ہے یا دونوں میں؟ جس میں ایک کلام ہوتا ہے پیغام کا؟ دونوں میں. دونوں. کمرشل میں جو ہے وہ منفعت بخش ہمارے لیے ہوتا ہے, اور جو چیزیں جب ہم اپنے خاندانی کچھ چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں اور اس کو کچھ سمجھنے والا آ جاتا ہے تو وہ پھر سمجھ لے ہمارے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی, انہوں نے بات کی کہ ڈیجیٹلائزیشن آ گئی, یہ آئی ٹی کا دور آ گیا, ایک چھوٹے گیجٹ میں پوری دنیا سما گئی, موبائل فون جس کو ہم کہتے ہیں. تو اب اس میں آپ کیا مطلب تصور کر رہے ہیں یا کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ مستقبل میں جب خانقاہ کے اوپر وہ گانے والا جو آپ کی قوالی کا اصل قوالی کا کسٹوڈین ہے جی وہ جب وہاں نہیں ہوگا فائنانشل کرائسس کی وجہ سے, جی, تو اس وقت آپ کیا فورسین کر رہے ہیں کہ کیا ہوگی قوالی کی پوزیشن؟ پہلے میں آپ کو ایک شعر سناؤں. جی جی. اس سے مطابقت تو نہیں ہے مگر وہ ضروری ہے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں. فارسی کے ایک شاعر گزرے ہیں صائب, اچھا, وہ کہتے ہیں صائب دو چیز می شکنت قدر شیر را. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات ہے. صائب دو چیز می شکنت قدر شیر را, تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. صاحب کہتے ہیں دو چیزیں شعر کی افادیت کو تباہ کر دیتی ہیں. وہ کون سی ہے؟ تحسین ناشناس, کہ جو ناشناس ہے اور وہ داد دیے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. سکوت سخن شناس, اور جو جانتا ہے وہ خاموش بیٹھا ہے. اور اس سوال کے حوالے سے گفتگو یہ ہے, واہ, دنیا چلے آ رہی ہے اور آگے بھی چلتے رہے گی, یہ نشیب و فراز آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. لیکن میرا اس میں ایک چھوٹا سا نا ذاتی ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خانقاہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے قوال, جی, اس کو سپورٹ میسج جو ہے سپورٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ اس سے ڈسکنٹینیو نہ ہو. ابو محمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ہم اگر یہ چلاتے رہتے, اس کو چلتے رہتے, تو میرے خیال میں یہ 2-3 گھنٹے تو شاید گزر ہی جاتے, پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ظاہر ہے ہمارے بھی پروگرام کی کچھ تھوڑی ایک ہے اس میں کہ ہم نے بندش ہے, اس کو ہم نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینۃ الاولیاء میں موجود ہیں اور یہاں بھی قوالی کے حوالے سے بہت بڑا ایک یہاں بھی یہ ایک حصہ ہے, بالکل قوالی کے حوالے سے, سما کے حوالے سے. آپ ایک خوبصورت سا پیغام یہاں کے حوالے سے, پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہمارے
جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو ان تک پہنچے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پر 1.25 لاکھ اولیاء، مدینۃ الاولیاء، اسی لیے اس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا محاورہ ہے، حقیقت میں یہ پورا کا پورا شہر اولیاء کا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کا ہر شخص چلتا پھرتا ولی ہے، ماشاءاللہ، ہر شخص ولی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی دوست کو۔ دوست کو۔ ملتان میں اور ملتانی زبان میں اتنی ہم آہنگی ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، مٹھاس مٹھاس۔ اور جس دوسرے طرح آم میں ہوتی ہے مٹھاس۔ ہاں جی، آم میں نہیں ہوتی، یہ تو خاص ہے۔ آم کی مٹھاس جو ہے وقتی طور پر ہے، یہ ماشاءاللہ، مدینہ بہت الاولیاء ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اور سب سے بڑی بات میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ میں اس سرزمین کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ، میرے پیر و مرشد حضرت مخدوم خورشید عالم سبحانی، ماشاءاللہ۔ وہ اسی جگہ پہ پاک مائی میں دفن ہے، اچھا اچھا، تو مجھے ان کی تربیت اور فیض بھی حاصل رہا۔ ماشاءاللہ، پیغام میرا یہ ہے کہ جو اصل پیغام وہاں سے چلا یہاں تک پہنچا، یہاں سے آگے ہے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کپڑوں سے اور بالوں سے اور کنگھی ونگی سے نہانے دھونے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کرو۔ کیا بات ہے، بہت اور خوبصورت۔ باطن کو صاف کرنے کا واحد علاج ہے جھوٹ سے پرہیز۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل ضروری ہے فی زمانہ۔ ابو محمد بھائی، جی جناب، ایک مختصر سا میسج، جس طرح انہوں نے ایک مختصر آخر میں، انہوں نے مختصر تو نہیں دیا، مجھ سے آپ مختصر آپ ان سے مختصر کر لیں۔ بڑا لمبا عرصہ ہم نے اس کام کی خدمت کی ہے۔ اگر خاندانی طور پہ دیکھا جائے تو بہت وقت 950 سال بھائی بتا رہے تھے، ہم بھی اس کے اندر 40-50 سال سے انوالو ہیں بھائی، اس سے زیادہ۔ ہندوستان پاکستان کی یہ واحد چوکی ہے، میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو گزشتہ 42 برس سے اپنی جگہ مکمل قائم ہے۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، لوگوں سے درخواست ہے کہ تمام چیزوں پہ توجہ دیں، اپنے آپ پہ بھی توجہ دیں، اپنے اطراف کے لوگوں پہ بھی توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نواز دیا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو نوازیں۔ نواز کیا بات ہے۔ دل تو نہیں کرتا کہ ہم اس کو کلوز کریں، لیکن ظاہر ہے بندش، جس طرح آپ نے خود کہا کہ ٹائم کی بندش، ہر چیز کی بندش، ٹائم تو ہوتا ہی ہے۔ ہر چیز ٹائم کے اندر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ فرید بھائی کہ آپ ہماری درخواست پہ بہت شارٹ ٹائم پہ یہاں پاکستان ٹیلی ویژن ملتان آپ کی اسٹوڈیو محبت، میں آپ کا تشریف لائے۔ پیار، آپ تشریف لائے، آپ کی محبت، آپ کا پیار، یہ میرے ملتان والے جتنے ہیں ان سب کو میرا سلام، اور پورے پاکستان والوں کو میرا سلام۔ ماشاءاللہ، مجھے ان کی خدمت کے لیے چن لیا گیا ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ابو محمد بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جزاک یہاں اللہ۔ تشریف لائے۔ اور جاتے جاتے میں، جس طرح ابھی ہماری باتیں ہوئیں فرید صاحب سے اور ابو محمد صاحب سے، بہت خوبصورت انہوں نے باتیں بتائیں قوالی کے حوالے سے، ایک تشنگی لوگوں کی کہ قوالی کہاں سے شروع ہوئی، اس کی کیا سننے کا ہے، اور اس کے معاملات کیسے ہیں بر صغیر میں، دنیا میں، ساری اس میں۔ لیکن یہ ہم جاتے جاتے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں جو ایک وہ کلام ہے دم مست کلندر، وہ ضرور سنا دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور مجھے آپ اجازت دیں گے، اللہ سونے دے حوالے۔ کیا بات ہے۔ لالی مورے لال کی، لالی مورے لال کی، سجت دیکھوں اتلا، لالی مورے لال کی، سجت
ارے لالی مورے لال کی شاباش سجت دیکھوں تلا لالی مورے لال کی، لالی مورے لال کی سجت دیکھوں تو لال، لالی دیکھن میں گئی ہائے تو میں بھی ہوئے گئی، لالو میری پت رکھیو بھلا جھولے لال، او لالو میری پت رکھیو بھلا جھولے لال، سندری دا سیون دا سخی شہباز قلندر، دمادم مست قلندر، سخی شہباز قلندر، دمادم مست قلندر، لال میری ہو او لال میری پت رکھیو بھلا او اونچا روضہ پیرا تیرا، اونچا روضہ پیرا تیرا، ہیٹ وہے دریا بلا جھولے لال، ایک رہے او اونچا روزہ اونچا روزہ، تسی اچے تے تہاڈی ذات اچی، کیا بات ہے، تسی اچ شریف دے رہن والے، تسی اچے تے تہاڈی ذات اچی، تسی اچ شریف دے رہن والے، اسی قصوری تے ساڈی ذات قصوری، اسی شہر قصور دے رہن والے، اونچا روضہ پیرا تیرا، ہیٹ وہے دریاؤ بلا جھولے لال، زندگی دا سیون دا سخی شہباز کا دمادم مست قلندر۔ ہاں صاحب، یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتانی بہت ضروری ہے، سما قوالی دو الگ الگ چیزیں ہیں، سما قوالی اور قلندر کا کلام، جب تک ان چیزوں میں دھمال نہ ہو پورا سیشن پورا نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیے، گھنن 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 تیری نوبت بہانے، واہ 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 واہ، تیری نوبت بازے، نال بجے گھڑی آؤ بنا جھولے لال، نال بجے گھڑی آؤ بنا جھولے لال، سندری دا سیون دا سخی شہباز قلندر، دمادم مست قلندر، دمادم 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 قلندر 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 مست قلندر۔